السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عمران خان نے وہ تاریخ رقم کر دی ہے جو جنرل نیازی کو بھی موقع ملا تھا کرنے کا، لیکن کیا عمران خان نے ہے۔ عمران خان نے وہ فتح حاصل کی ہے جو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، جرنیلوں کو شکست ہو چکی ہے اور اس کا اعتراف انہوں نے کر لیا ہے، جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر ایک خبر آ رہی ہے جو چودھری غلام حسین نے دی ہے، اس کے حوالے سے بھی آگاہ کرتا ہوں کہ عمران خان کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں۔ یہ خبر کتنی سچی ہے ظاہر ہے ہمیں آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ جب بھی دو جنگ لڑنے والے گروہ آپس میں لڑتے ہیں یا کوئی ایک گروہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، دوسرا اپنا دفاع کرتا ہے اور دفاعی جنگ لڑتا ہے، بالآخر ہر جنگ کا اختتام ہوتا ہے۔ جو فتح یاب گروہ ہوتا ہے اس کی شرائط پر وہ شرائط سامنے رکھتا ہے اور ہارنے والے گروہ کو وہ شرائط تسلیم کرنا پڑتی ہیں۔ آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ تمام تر تفصیلات۔ دوسری جانب عالیہ حمزہ باقاعدہ رہا ہو کر گھر پہنچ چکی ہیں، اور یہ وہ کامیابی ہے جو جنرل نیازی کے نصیب میں نہیں آئی۔ وہ 1971 میں دشمن کے سامنے سرنڈر کر گیا، لیکن نہتی عالیہ حمزہ نے سرنڈر نہیں کیا۔ آج پوری قوم کی بیٹیوں، ماؤں اور بہنوں کا مان رکھا ہے، بھرم رکھا ہے عالیہ حمزہ نے۔ اس نے کمپرومائز نہیں کیا، ڈیل نہیں کی، اور اس نے عمران خان کے خلاف جھوٹا بیان نہیں دیا۔ یہ لمحہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں آتا ہے جب انہیں چوز کرنا پڑتا ہے کہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں یا لیٹ جائیں۔ جنرل نیازی لیٹ گیا تھا، لیکن عالیہ حمزہ ڈٹ کے کھڑی ہوئیں اور تاریخ رقم کر گئیں۔ تاریخ یہی بتاتی ہے کہ ڈٹ جانے والے ہی فتح یاب ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، دعویٰ سامنے آیا مین سٹریم میڈیا پر اور مسلسل اس پر پروپیگنڈا جاری ہے کہ عمران خان نے مشروط معافی مانگ لی ہے۔ ناظرین اکرام، عمران خان سے معافی منگوانے کی خواہش لیے کچھ جرنیل پتہ نہیں اپنی نوکریوں سے بھی جائیں گے، اور شاید بالآخر اس دنیا سے بھی جب ان کا وقت آئے گا تو جائیں گے، لیکن عمران خان معافی ان سے کم از کم نہیں مانگیں گے۔ جو پالیسی سٹیٹمنٹ آئی ہے اس پر بات کی جا سکتی ہے۔ عمران خان نے پھر واضح کیا ہے کہ 9 مئی میں متاثر تو ہم ہیں، مظلوم تو ہم ہیں، مجھے غیر قانونی پکڑا گیا، ہماری پارٹی توڑی گئی، ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، سب کو اٹھا لیا گیا، تو معافی تو ہم سے مانگے آپ لوگ۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم آپ سے معافی مانگے۔ اس میں ایک سوچ یہ سامنے آ رہی ہے کہ ہم بنگلہ دیش کے نوجوانوں کی جو بڑی تعریف کر رہے ہیں کہ انہوں نے حسینہ واجد کو بھگا دیا اور انہوں نے اپنا حق حاصل کر لیا، تو پاکستان میں اگر نوجوانوں نے فوج کے قانون توڑنے پر، آئین توڑنے پر رد عمل دیا، کیونکہ فوج نے عمران خان کو اغوا کیا تھا۔ آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی 9 مئی کے بعد پہلی پریس کانفرنس اور اس سے پہلے انہوں نے میڈیا میں جو بیانیہ چلوایا کہ عمران خان کی گرفتاری بالکل قانونی ہوئی ہے، پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تفصیلی کہ یہ غیر قانونی گرفتاری تھی۔ جب اسٹیٹ کے ادارے، جب اسٹیٹ کے اوزار آئین توڑیں گے، قانون توڑیں گے، وہ سابق وزیر اعظم کو ناحق اغوا کر لیں گے، تو عوام کیوں قانون کی پابند ہے؟ پھر عوام وہ کرنے میں بالکل حق بجانب ہوگی جو بنگلہ دیش میں لوگوں نے کیا، خواہ وہ ہمارے ہیروز ہی کیوں نہ ہوں جنہوں نے یہ کیا۔ لیکن ایک فرق ہے، میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ عمران خان کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، جب یہ لوگ سی سی ٹی وی فوٹیج لے کر آئیں گے، اگر یہ کبھی لے آئے اور اگر آلریڈی ڈسٹرائے نہیں ہو گئیں، تو پتہ چلے گا کہ مختلف جگہوں پر ان کے اپنے لوگوں نے آگے لگائی تھیں۔ اس وجہ سے آج تک اصلی سی سی ٹی وی فوٹیج کبھی جاری نہیں کی گئی، کسی عدالت میں پیش نہیں کی گئی، ورنہ یہ چاہتے تو لوگوں کو سزائیں دلواتے، سی سی ٹی وی فوٹیجز پیش کرو اور لوگوں کو سزا دو۔ عمران خان یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے اپنے لوگوں نے یہ کام کیے ہیں۔ آپ کی پہلے سے پلاننگ تھی، کیونکہ ان تک خبر پہنچ گئی تھی کہ عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں پی ٹی آئی ہو سکتا ہے کہ کینٹ کے علاقوں میں احتجاج کرے، ہو سکتا ہے کور کمانڈر کے باہر احتجاج کرے، ہو سکتا ہے جی ایچ کیو کے سامنے والی سڑک پر احتجاج کریں۔ یہ خبر انہیں پہنچ گئی تھی، اور اب تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کے کتنے ٹروجن ہارسز پی ٹی آئی میں موجود تھے اور عمران خان کے قریب تھے، تو خبر انہیں تھی اور یہ پہلے سے تیار تھے۔ تو عمران خان یہ چیز ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہیں کہ 1.5 سال سے 9 مئی کر رہے ہو، اور ثابت کرنے کے لیے اب تک ایک سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں لا سکے۔ صرف موبائل کیمروں سے بنی ہوئی انہوں نے فوٹیجز آج تک دکھائی ہیں، اور ایک بھی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں دکھائی، اور ان موبائل کیمروں سے جو لوگوں کے پاس تھے یا ان کے اپنے لوگوں نے ویڈیو بنائی تھی اپنے طریقے سے اینگل کرنے کے لیے،
جہاں جہاں سے لوگ گزر کے گئے اس سارے ایریا کے سی سی ٹی وی کیمرے خراب اور ان کی فوٹیجز غائب ہیں. پھر پولیس کدھر تھی, فورس کدھر تھی, کور کمانڈر کی سیکیورٹی کدھر تھی. پھر کئی جگہوں پہ احتجاج ہو بھی نہیں رہا مگر گاڑیاں جل رہی ہیں اور پولیس کھڑی ہے, وہ کیسے جل گئیں. تو بہت کچھ سامنے آئے گا جب جوڈیشل انکوائری ہوگی. تو اس لیے عمران خان یہ بات کر رہے ہیں, یہ اس میں خود پھنسیں گے اور ان کو پتہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ شکست کھا چکے ہیں عمران خان سے. اب میں دو چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں 9 مئی بہت بڑا سانحہ ہو گیا. پہلے کہتے تھے کہ سزا دیں گے لازمی, موقف نہیں بدلا. اب کہتے ہیں صدقے دل سے معافی مانگ لو. کیا آج تک کسی نے کسی بھی مارشل اللہ پر صدقے دل سے معافی مانگی ہے؟ کسی صورت کسی بھی فوجی کو یہ حق نہیں حاصل کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے گیٹ پلانگے اور وزیر اعظم کو گرفتار کرے اور تختہ الٹ دے. کیا آج تک کسی نے معافی مانگی اس کی جب نواز شریف کو گرفتار کیا گیا؟ پھر یہ کہتے ہیں عمران خان سے ہماری ساری لڑائی 9 مئی کی وجہ سے ہے. جو 9 مئی سے پہلے واقعات ہوئے, جو عمران خان کے گھر پہ حملہ کیا تھا, کیا آج تک کسی ادارے نے عمران خان سے معافی مانگی؟ عمران خان کے گھر پہ ملٹیپل ٹائمز 9 مئی سے پہلے کیوں حملے کیے گئے, آج تک اس کا جواب ہمیں نہیں ملا. اگر ملٹری کا سارا بیانیہ یہ ہے کہ ہماری عمران خان اور پی ٹی آئی سے واحد لڑائی یہ ہے کہ 9 مئی ہو گیا تھا, تو 9 مئی سے پہلے یہ کیوں ہوا تھا؟ پھر 1971 میں جو بڑا سرنڈر ہوا, آج تک ہم بھارتیوں کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتے, کیا اس پر معافی مانگی گئی ہے آج تک؟ تو قوم کا سر جھکانے پر معافی مانگی گئی ہے. اقتدار بھی فوج کے پاس تھا, یحییٰ خان ڈکٹیٹر تھا, کوئی سویلین نہیں تھا. تو ہمیں بار بار شرمندہ کیا گیا, قوم کا سر جھکایا گیا شرم سے, وزیر اعظم ہاؤس پر قبضہ کیا گیا, مارشل لا لگایا گیا. پھر 9 مئی کے بعد جو مظالم کیے گئے اس کی ایک لمبی داستان ہے. پھر جو بلوچستان میں مظالم چل رہے ہیں پچھلے 76 سال سے, پھر خیبر پختونخوا میں کبھی آپریشن کے نام پر اور کبھی جہادی بنانے کے نام پر جو ظلم و جبر ہوا, کبھی معافی مانگی گئی ہے؟ تو ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن بنا لیں اور 71 سے شروع ہو جائیں, بلکہ اس سے پہلے قائد اعظم کی جو ایمبولینس خراب ہوئی تھی وہاں سے شروع کر لیتے ہیں. ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن بنائیں جو پہلے سے لے کر اب تک کے سارے واقعات کا جائزہ لے اور بتائے کہ پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے. ہر جگہ آپ ہار جائیں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا پلان کیا تھا. ناظرین کرام, پلان یہ تھا کہ یہ نشئی ہے, 2 دن میں ٹوٹ جائے گا, پھر اس کے ساتھ ایک معاہدہ کریں گے 10 سال کا کہ تم نے دوبارہ پاکستان کی سیاست میں دخل اندازی نہیں کرنی, ملک سے باہر چلے جاؤ, اپنی اولاد کے پاس باقی زندگی گزارو. یہ پلان تھا. لیکن عمران خان ایسا ڈٹ گیا اور نشے والی بات بھی جعلی نکلی, جھوٹ نکلی, عمران خان کو توڑ نہیں سکے. اور آج 1 سال کے بعد صورتحال یہ ہے کہ اب کہہ رہے ہیں خدا کے لیے ہم سے معافی مانگ لو, کوئی فیس سیونگ دے دو ہمیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اکڑ کیا تھی؟ جب عمران خان کو پکڑا تو کہا اب تم کبھی باہر نہیں نکل سکو گے. اس کے بعد دھمکی دی گئی کہ تمہیں سزائے موت دے دیں گے, تمہارا بھٹو والا انجام کریں گے. یہ الفاظ پہنچائے گئے. اور آج صورتحال یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں بس معافی مانگ لو تو آگے معاملات دیکھیں گے. اب چودھری غلام حسین کی ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اطلاعات یہ ہے کہ فوج یا اسٹیبلشمنٹ یا جو آپ کہنا چاہتے ہیں ان کے اور پی ٹی آئی کے بانی کے درمیان بڑے بڑے معاملات طے ہو چکے ہیں اور چاروں ان کے مطالبے جو ہیں تسلیم ہو گئے ہیں, اور کسی وقت بھی اگلے ہفتوں میں آپ کو اس کی فزیکل مینیفیسٹیشن نظر آ جائے گی. جی, چودھری غلام حسین کا دعویٰ ہے اور یہ دعویٰ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے 2 ٹاؤٹوں کے بیٹھے ہوئے کیا ہے. ایک خود کو راوی بولتا ہے اور دوسرے کا نام میں لینا ضروری نہیں سمجھتا. چودھری غلام حسین نے کہا کہ عمران خان کے 4 مطالبات مان لیے گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ کو اس کی فزیکل مینیفیسٹیشن نظر آنا شروع ہو جائے گی. اب یہ خبر کہاں تک درست ہے وہ کھل کے بات نہیں کر سکے کہ کون کون سے مطالبات مانے گئے ہیں, لیکن جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہر جنگ کا اختتام فاتح لشکر کے مطالبات ماننے کے ساتھ ہوتا ہے اور شکست خوردہ لشکر مطالبات کو تسلیم کرتا ہے. اس کو ڈیل نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں الٹیمیٹ وکٹری. اب نوبت کیوں آئی, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے, جو کچھ شیخ حسینہ نے کیا بنگلہ دیش میں, ہمارے جرنیل اس سے 100 گنا زیادہ پاکستان میں کر چکے ہیں. ایک انقلاب آتا ہے سری لنکا میں, ایک انقلاب آتا ہے افغانستان میں, اور ایک انقلاب اب آ گیا ہے بنگلہ دیش میں. یہ 3 ممالک ہمارے قریب ہیں, یہاں انقلاب مختلف آ چکے ہیں اپنے اپنی طرح سے.
اب اس کے واضح اثرات پاکستان میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ جرنیل دیکھ رہے ہیں کہ جو بنگلہ دیش میں ہو گیا ہے یہ ایک ایسا ایٹمی حملہ ہے جس کے اثرات پاکستان پر بھی آ سکتے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔